اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہونے والے مذاکرات ناکامی کا شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف 14 مئی سے پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نظر نہیں آتی، دوسری طرف خواجہ آصف اور میاں جاوید لطیف جیسے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہ صرف مذاکرات کی کھلے عام مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکراتی عمل کو وقت کا ضیاع قرار دیتے ہیں۔ تاہم حکومت نے قومی اسمبلی کی مدت کے حوالے سے کسی دباؤ میں نہ آنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور اتحادی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ قومی اسمبلی کو مدت مکمل ہونے سے قبل قطعاً تحلیل نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کے دو ٹوک فیصلے کے بعد حکومت کے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کے دو سینئر اراکین کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کی مخالفت کے بعد شاہ محمود قریشی نے حکومت اتحاد سے واضح جواب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مذاکراتی عمل کے لا حاصل رہنے کی صورت میں سڑکوں پر آنے کی دھمکی دی، جبکہ عمران خان نے بھی واضح کیا ہے کہ حکومت اگر 14 مئی تک قومی اسمبلی نہیں توڑتی تو مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے 1 مئی کو اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں تو 14 مئی سے قبل اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اگر ٹال مٹول سے کام لیا گیا تو ہم سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے احکامات دیے جائیں، اور ایسی صورت میں اگر حکومت کی جانب سے آئین شکنی کی گئی تو میں قوم کو لے کر سڑکوں پر آ جاؤں گا اور حقیقی آزادی کی تحریک چلائیں گے۔ خیال رہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات کا حتمی مرحلہ، جو ممکنہ طور پر آخری بھی ہو سکتا ہے، 2 مئی کے روز رات 9 بجے شروع ہونا ہے، جبکہ حکومت پہلے عمران خان کے 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کے مطالبے کو ناقابل عمل قرار دے چکی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اب تک کوئی لچک نہیں دکھائی گئی۔ مذاکراتی عمل میں سہولت کاری فراہم کرنے والے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت جو صبح 11 بجے شروع ہونا تھی اب رات 9 بجے ہوگی۔ حکومتی اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے حتمی راؤنڈ کے نتیجے کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس مرحلے کے آغاز سے پہلے دونوں جماعتوں کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات اس کے انجام کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان 14 مئی سے قبل قومی اسمبلی کی تحلیل پر بضد ہیں، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے دو سینئر وزراء نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ان کی جماعت اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر دفاع اور نواز شریف کے قریبی ساتھی خواجہ محمد آصف کے مطابق عمران خان سے بات چیت بے سود ہے۔ قبل ازیں انہوں نے سیالکوٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جلد سے جلوس شروع کریں تاکہ حکومت کی مذاکرات سے جان چھٹ جائے۔ ایک اور اہم وزیر اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خرم دستگیر نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ عمران خان جو مرضی کہتے رہیں، بجٹ ہم ہی پیش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سیاسی قیمت ادا کرنی تھی کر دی، اب بہتری کا وقت ہے، کسی دباؤ کے تحت حکومتیں ختم نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا آج ہونے والا مذاکرات کا آخری راؤنڈ ناکامی پر ختم ہوگا اور یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب دونوں متحرک سیاسی فریقین کے اقدامات میں پنہاں ہے۔ جب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے حکم پر مذاکرات کے لیے حامی بھری تو یہ اس کے سربراہ عمران خان کے پے در پے بیانات کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے نہیں بیٹھیں گے سے کنارہ کشی تھی۔ اس کے بعد مذاکرات کے لیے بنائی گئی پی ٹی آئی کی ٹیم کے اراکین کے مثبت بیانات بھی ایک مثال تھے، کیونکہ اس جماعت کی طرف سے ماضی میں کبھی اتنا مصالحانہ رویہ نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے بعد پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس چھاپے کے بعد جس طرح حکومتی کمیٹی کے سینئر رکن اسحاق ڈار نے تحریک انصاف سے رابطہ کیا، وہ بھی ایک خوش آئند امر تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ حکومت مذاکرات کو کامیاب بنانے کی خواہاں ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد خواجہ آصف اور دوسرے نون لیگی رہنماؤں کے منفی بیانات اور عمران خان کا دو ٹوک رویہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شاید یہ عمل کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والے عناصر دونوں اطراف موجود ہیں۔ کشور زہرا نے بھی مذاکرات کے انجام کے متعلق غیر یقینی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ ایسے ہی تاثرات تجزیہ کار اجمل جامی کے بھی ہیں۔
उन्होंने बताया कि किसी भी किस्म के सियासी मुज़ाकरात के लिए आगाज़ एतमाद साजी के इक़दामात से होता है। इन मुज़ाकरात से पहले और दौरान जो कुछ हुआ वो एतमाद साजी नहीं बल्कि नाकामी का पैगाम है। उनका कहना था कि ये पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत की तरफ से जारहाना इक़दामात पर PTI इश्ताल अंगेज़ी के बजाय मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अवाम को बता सकें कि उन्होंने मसले के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की और मुज़ाकरात से वो नहीं बल्कि हुकूमत भागी। अजमल जामी का कहना था कि तनाज़ा 70% तक हल हो चुका है, क्योंकि दोनों फरीक़ैन इंतखाबात के एक रोज़ इनकाद पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं और अब मसला सिर्फ बजट से पहले या बाद में इनकाद करवाने का है। इस मसले पर मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं और अगर ये नाकाम होते हैं तो इसका मतलब है कि सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। अजमल जामी का कहना था कि पाकिस्तान में सियासी मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार दो सवालों के जवाब पर होता है। एक ये कि एतमाद साजी के लिए क्या इक़दामात किए गए और दूसरा कि रियासती इदारे कहाँ खड़े हैं। हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों सवालों के जवाब नफ़ी में हैं। ताहम बाज़ दीगर तज्ज़ियाकारों का मानना है कि मुज़ाकरात नाकाम होने से PTI का नुकसान होगा। मुज़ाकरात की नाकामी इलेक्शन को अक्टूबर से भी आगे ले जाएगी। उनका मज़ीद कहना है कि हुकूमत PTI से मुज़ाकरात नहीं चाहती। 3 रुकनी बेंच जबरन हुकूमत से मुज़ाकरात करवा रहा है। मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में सिर्फ PTI का नुकसान होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।